حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومقتدانا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد سورہ مبارکہ نور کی آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور جو پوری زندگی متقی رہتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا اور فقط خلق کر کے آزاد نہیں چھوڑا، کچھ حدیں بیان کیں اور آواز دی خبردار ان حدوں کے اندر رہنا یہی تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے، اور اگر ان حدوں کو کراس کرو گے
تو گویا تم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی اعمال سے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لو گے۔ اسی لیے کہا گیا اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اس منزل میں ہو کہ دل میں خشیت پروردگار پیدا ہو، خوف الہی پیدا ہو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی جو میں نے جب سے آیت کی تلاوت کی ہے اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کوئی ڈرنے کی شے نہیں ہے، اس نے جو اپنا تعارف کرایا ہے تو ہمیشہ رحمان کہہ کے کرایا، رحیم کہہ کے کرایا، لطیف کہہ کے کرایا، غفور کہہ کے کرایا۔ تو پھر اس فقرے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، کس طریقے سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے؟ دو کنڈیشن ہیں، ایک تو یہ کہ عام طریقے سے جو انسان ڈرتا ہے، رات میں کسی چیز سے ڈر گیا یا پھر کسی انسان کے ظلم سے ڈر گیا یا کسی دہشت کرنے والے کی دہشت سے ڈر گیا، اور دوسرا ڈر یہ ہے کہ جو احترام کے ساتھ، عزت و قدر کے ساتھ اپنے بزرگوں سے ڈرتا ہے، اپنے والدین سے ڈرتا ہے۔ تو پھر آیا کون سا ڈر ہے کہ جو ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ سے اختیار کرنا چاہیے؟ معاذ اللہ کہ ہم اسے خاکم بدہن ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ظلم سے ڈریں؟ نہیں، ہمارے یہاں اصول دین میں جہاں اور چیزیں ہیں، فوراً توحید کے بعد عدل ہے، اس لیے کہ خدا ایک ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے، عدالت سے کام لیتا ہے۔ تو پھر کیسے ڈرا جائے؟ کبھی کبھی ڈر، خوف، اس میں بہت اپنائیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ علماء نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرا جاتا ہے کہ جیسے کسی معاذ اللہ ظلم کرنے والے سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے والدین سے ڈرا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک گوشہ قلب والدین کا تمہارے لیے سخت ہے تو دوسرا گوشہ قلب والدین کا تمہارے لیے نرم ہے۔ تو اب احترام بھی رہے، اور احترام ایسا نہ رہے کہ تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ کتنا پیار کرتا ہے یہ کوئی تاریخ، کوئی رائٹر، کوئی فلسفی، کوئی محبت کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کیا اس نے ہمیں اس لیے خلق کیا کہ وہ جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم جنت جانا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم جانا نہیں چاہتے تو وہ کبھی کسی کو زبردستی کہیں بھیجتا نہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، چاہے تم یہ راستہ اختیار کر لو اور چاہے یہ راستہ اختیار کر لو۔
لیکن عدل کے بعد، اللہ کے عادل ہونے کے بعد کرم دیکھیں، اس کا لطف و مہربانی دیکھیں۔ حکم ہوا کہ جب اس سے اپنے لیے دعا کیا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار تو ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پیش آنا، اپنے عدل کے ساتھ ہمارے ساتھ میں پیش نہ آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرے بندوں کی ایسی میزان عدالت ہے، جب تیرے نمائندوں کی ایسی میزان عدالت ہے کہ جو کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی رعایت نہیں کرتے، تو معبود تیری عدالت کی میزان کی کسوٹی کتنی بلند ہوگی۔ اس لیے کہ تو عادل ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر تو نے ہمارے فیصلے اپنی عدالت سے کیے تو ہمارے بخشے جانے کا چانس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس عادل نے یہ حکم دیا کہ جب دعا کرو تو عدل کے تقاضوں کو دیکھ کر نہیں کرو، فضل کے تقاضوں کو دیکھو کہ میں جہاں عادل ہوں وہاں فضل اور مہربانی کرنے والا بھی ہوں۔ اگر تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو تو جسے چاہے معاف کر دے، تو جسے چاہے بخش دے، اس لیے کہ تیرے فضل کا تقاضا ہے۔ اب عدل کی بات اگر ہے تو ہمارے سامنے تاریخ ہے، ایک شخص آیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، کہ یا علی میں نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی کا دور حکومت ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور حکومت ہے۔ آج کے معاشرے میں چور ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، چوری تو ہو جاتی ہے، سامان چلا جاتا ہے اور پولیس چور ڈھونڈتی ہے، عزیز ڈھونڈتے ہیں، جن کا مال جاتا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، مگر چور ملتے نہیں۔ لیکن علی کا دربار اور علی کی حکومت ایسی ہے کہ جہاں چور آ کے اپنی چوری کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط کردار آل محمد علیہ السلام کا اثر ہے۔ آج کی حکومت میں چور ملتے کیوں نہیں؟ چوریاں ملتی ہیں مگر چور نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جتنی بڑی کرسی کا حاکم ہے اتنا ہی بڑا چور ہے۔ تو جب حاکم چور ہے تو پھر محکوم کیا کریں گے؟ مگر یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور ہے کہ جہاں چور آ کے اقرار کر رہا ہے، مولا میں نے چوری کی ہے۔ علی نے ایک بار سنا، نظر انداز کر دیا، دوسری بار کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ علی علیہ السلام نے پھر اپنی نظریں موڑ لیں، پھر تیسری بار کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ مسکرا کے کہا جانتا ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، عدل اور فضل کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کہاں جانتا ہوں، آپ ہاتھ کاٹیں گے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو اقرار کرتا ہے۔ علی علیہ السلام نے اس کی انگلیاں کاٹ دیں، جن کو عرف عام میں اصطلاحاً کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، صرف انگلیاں، اس لیے کہ سجدہ اعضاء سجدہ ہے ہتھیلی، لیکن عرف عام میں اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اب بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے اتنے محترم اور اتنے بڑے مجمع میں کون ایسا شخص ہے
اگر اس کو کوئی سزا دے تو سزا دینے والے کی مدح اور تعریف کرتا ہوا جائے. ہے کوئی نہیں. جس کی زبان کھلے گی. اور اگر کوئی اپنے آدمی کو سزا دے تو پورا معاشرہ کہے گا اما یہ کوئی غیر نہیں تھا، اپنا ہی تھا، آپ کو دیکھ کے کام کرنا چاہیے تھا. یہ معاشرہ ہے آج کا، یہ دور ہے آج کا. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے بغیر کچھ پرواہ کیے ہوئے اس کی انگلیاں کاٹ دیں. دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ علی کی برائی کرے گا، مگر تاریخ نے لکھا ایک سفید چادر لی، اپنی انگلیوں کو اٹھایا اور چلا ایک چوراہے پر بچھا دی چادر، اور انگلیوں کو اس چادر پر رکھا اور رکھ کے کہنے لگا اے مدینے والو، اے مکے والو، اے شام سے آنے والو سنو. سب لوگ جمع ہو گئے. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا سنو آج میں علی کی عدالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا عدالت؟ کیسی عدالت؟ کیا ہو گیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں نے چوری کی اور میرے مولا نے میری انگلیاں کاٹ دیں. لوگ آگے بڑھے، اتنی تعریف کر رہا ہے میرا مولا ایسا، میرا مولا ویسا، میرا مولا کریم، میرا مولا سخی، میرا مولا عادل، میرا مولا انصاف کرنے والا. ایسا کوئی حاکم نہ کبھی گزرا، نہ کبھی گزرے گا اور نہ کبھی موجود رہے گا. اتنی تعریف کی کہ لوگ پوچھنے لگے آخر ہے کیا؟ کہ میں نے چوری کی تھی، علی نے انگلیاں کاٹ دیں. کہ انگلی کٹوا کے بھی تعریف کر رہا ہے؟ کہ یہی تو علی کا کردار ہے. میں تو اپنا تھا، علی کو چاہنے والا تھا. اسی بات کی تو تعریف ہے کہ علی کے یہاں رعایت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اپنا ہے اسے معاف کر دو. ابھی یہ مجمع جب منتشر ہوا تو ظاہر سی بات ہے پورے مدینے کی گلیوں میں، تاریخ میں اس شہر کا نام نہیں ہے یہ واقعہ مکے کا ہے یا مدینے کا، یا مکے کا ہوگا یا مدینے کا، بہرحال پوری گلیوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ ابھی علی نے جس کے ہاتھ کاٹے تھے وہ بجائے مذمت کے علی کی مدح کر رہا ہے. اور جب بات پہنچتے پہنچتے علی تک پہنچی تو ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو حکم دیا، بیٹا حسن جاؤ اس چوراہے سے اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. اے غور فرمائیے فقرہ اب دیکھیں علی نے کیا کہا، جاؤ میرے لال ذرا چچا کو بلا کے لاؤ. کسی صحابی سے نہیں کہا، کسی چاہنے والے سے نہیں کہا، اپنے بیٹے کو حکم دیا جاؤ میرے لال ذرا چچا کو بلا کے لاؤ. امام حسن علیہ السلام تشریف لائے، مسکرائے، کہا اٹھا انگلیاں، لپیٹ لے چادر، بابا نے تجھے بلایا ہے. خوشی خوشی آیا، علی علیہ السلام کو دیکھا. لوگ منتظر تھے نہ جانے اب ابو الحسن کیا کریں گے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ بتا کہ میں نے انگلیاں کاٹی تو وہاں مدح کر رہا ہے. کہ مولا پروردگار اس دن موت دے دے کہ آپ کی جس دن مدح نہ ہو سکے. غور فرمائے ظالم ہوتا، اس دن میرا رب مجھے موت دے دے جس دن میں آپ کی مدح نہ کر سکوں. کہ انگلیاں کاٹ کے بھی مدح کر رہا ہے. کہ اگر پروردگار مجھے قوت دے مولا یہ تو انگلیاں ہیں، اگر گردن کٹے گی تب بھی علی کا مدح ہوگی. مولا یہ تو انگلیاں ہیں، اگر اللہ مجھے کٹنے کے بعد گردن جدا ہونے کے بعد اتنی قوت دے تو جب زبان کھلے گی تو آپ کی مدح میں. مسکرائے علی، کہا اچھا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اس کی انگلیاں جہاں سے کٹی ہیں وہاں پر جوڑ دو، لگا دو. امام حسن علیہ السلام نے انگلیوں کو کٹی جگہ سے ملایا. علی علیہ السلام نے کچھ دعا کی اور انگلیاں جڑ گئیں. بہت توجہ چاہوں گا عزیزان محترم.
یہ ہے علی کا عدل کہ علی نے اپنا تھا، مگر چونکہ اس نے حد شرعی سے تجاوز کیا تھا تو علی نے اس کی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ ہے علی کا عدل۔ اور جب اس کی زبان مدح علی میں آگے بڑھی تو یہ ہے علی کا فضل کہ اس چور کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا۔ اور فقط علی نے معاف نہیں کیا، جب علی نے معاف کیا تو علی کے خدا نے بھی معاف کیا، اس لیے کہ کبھی یہ اس کا حکم مانتے ہیں، کبھی ان کا حکم وحی پروردگار بن جاتا ہے۔ جڑ گئی انگلیاں۔ اب ذرا سا غور فرمائیں، تھا کون؟ چاہنے والا۔ سزا ملی، گناہ کیا تھا، سزا کتنی دیر کی ہوئی؟ کہ بہت کم مدت، اور انگلیاں جڑیں۔ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ کبھی اس کی انگلیاں پھر جدا ہوئی ہوں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جڑ گئی ہمیشہ کے لیے، کٹیں کم مدت کے لیے، جڑیں ہمیشہ کے لیے۔ یعنی میرے علی نے اپنے غلام کو کچھ مدت کے لیے سزا دی، اور جب اس کی زبان چلی تو ہمیشہ کے لیے انگلیوں کو جوڑ کے بتایا کہ علی کے چاہنے والوں کو اگر سزا ملے گی تو کم ہوگی، بخشش ہوگی تو ہمیشہ کی ہوگی۔ غور فرمائے ذات محترم، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ سزا ہوگی، وقتی ہوگی، کرم ہوگا، ہمیشہ کا ہوگا۔ اب ذرا تاریخ کو تاریخ سے ملا کے دیکھیں۔ ایک علی کی بات نہیں، یہاں تو ہر ایک علی ہے، یہاں تو ہر ایک حسن ہے، ہر ایک حسین ہے، ہر ایک محمد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کسی حادثے میں بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا تھا، کہنے لگا مولا میرا ہاتھ جوڑ دیجئے۔ اما کیسا زمانہ تھا، سب کچھ جانتا تھا، اگر آدمی کی باڈی میں کوئی زخم لگتا ہے، انگلی جدا ہو جائے، ہاتھ جدا ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، لیکن یہ کہاں چلا؟ امام کے پاس۔ جانتا ہے کہ اگر اس کا علاج کر سکتا ہے کوئی تو آل محمد علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ مولا میرا ہاتھ جوڑ دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، لا۔ ہاتھ کو مقام سے لگایا، کچھ پڑا، ہاتھ جڑ گیا۔ یہ پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، کہاں کا ہے، کسے مانتا ہے، کسے نہیں مانتا، اس لیے کہ اہل بیت کا فضل عام ہے۔ اہل بیت کسی مخصوص قوم کے نہیں ہیں۔ اہل بیت کسی کو یہ دیکھ کے نہیں دیتے کہ یہ اپنا ہے، نہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، بس ظرف میں گنجائش ہونا چاہیے، ظرف میں گنجائش ہونا چاہیے۔ جوڑ دیا ہاتھ۔ یہ بھی بڑا الٹی کھوپڑی کا تھا، ان کا ہو اتنا بڑا نسخہ انہوں نے جوڑ دیا۔ کہتا ہے جب نہ رسول اللہ یہ بتا دیتے تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ نے پڑھا کیا۔ غور فرمائیں گے ذہن محترم، مولا آپ نے کیا پڑھا جو ہاتھ فوراً جڑ گیا؟ مولا نے کہا کام کر، تیرا کام ہو گیا، جس مقصد سے آیا تھا اب کہاں جھنجھٹ میں پڑا ہے، یہ بہت بڑا چکر ہے، اس میں پھنس جائے گا تو جس مقصد سے آیا تھا اپنا کام کر جا۔ کہنے لگا نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، بتائیے آپ نے پڑھا کیا؟ امام نے کہا اچھا چل، جب پوچھتا ہی ہے تو لے۔ تو کچھ نہیں پڑھا، بس سورہ الحمد پڑھا تھا۔ ہائے ہائے، کچھ نہیں، بس سورہ الحمد پڑھا تھا۔
تیرا ہاتھ جڑ گیا. یہ ہے سورہ الحمد کا وقار اور عظمت. کہا گیا ہے نا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. اب یہ خوش ہوا اب ان کے در کے چکر کون لگائے گا؟ اب تو دوا مل گئی، نسخہ پتہ چل گیا. اب تو اتنی کمائی کروں گا جس کا ٹوٹے گا بورڈ لگا دوں گا، چلے آؤ. لالچی تھا، بورڈ لگا دوں گا. ہاتھ پیر ہڈی پسلی گردن دھڑ کچھ بھی جدا ہوگا میں جوڑ دوں گا، اس لیے کہ اب انہوں نے نسخہ بتا دیا. نیت پہچانیے گا، نسخہ بتا دیا. یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بار سوچا کہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لوں یاد ہے یا بھول گیا. جیسے اس نے بسم اللہ شروع کی، الحمد پر آیا، ہاتھ آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہوا. آئے ہائے. جیسے ہی ولضالین کہا، ہاتھ دھڑ سے زمین پر جڑایا، پھر الگ. یہ چکر کیا ہوا؟ جس الحمد نے ابھی ہاتھ جوڑا تھا اسی الحمد نے ہاتھ توڑ دیا. امام صادق علیہ محمد علیہ السلام نے جب اس سے کہا ہے کہ میں نے الحمد پڑھی تو یہ معاذ اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، جھوٹ بول دیے تھے یا اس کو ٹالنے کے لیے کہا تھا. نہیں، امام نے جب کہا تھا کہ میں نے پڑھی تو یقیناً امام نے پڑھی تھی، جبھی تو کہا. تو جب اس نے پڑھی تو ہاتھ ٹوٹ گیا، جدا ہو گیا. پھر آیا، مولا کیا ہوا؟ تو ہاتھ پھر لٹکا کے لایا ہے. کہ مولا یہ تو پھر جدا ہو گیا کہ آپ نے مضبوط نہیں جوڑا تھا. اچھا اب تو ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میں بورڈ لگا دوں گا، اب تو میں سب کی ہڈی پسلی ہاتھ پیر جوڑوں گا. یہ سوچ کے میں نے الحمد پڑھی تو یہ ٹوٹ گیا، یہ جدا ہو گیا. مولا پھر جوڑ دیے. مولا نے کہا اب تیری قسمت خراب ہے، چلا جا. بات پہچانی. جوڑنے والا کون؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. کس چیز کے ذریعے جوڑا؟ کوئی لوشن نہیں لگایا، کوئی دوا نہیں لگائی، کوئی معجون وغیرہ یا کوئی گوند وغیرہ نہیں جوڑا. کیسے جوڑا؟ کس چیز سے جوڑا؟ کہا سورہ الحمد سے جوڑا. ایک طرف معصوم امام، ایک طرف وہ کہ جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، بیچ میں آیا قرآن، بیچ میں امام نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو قرآن کی آیتوں کا اثر یہ ہوا کہ ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑا، اور جب کسی اور نے پڑھا تو جڑا ہوا ہاتھ ٹوٹ گیا. پتا چلا قرآن کا اصلی وارث ہی قرآن سے فیض دے سکتا ہے. آج کی بات نہیں، امام صادق نے اس زمانے میں اعلان کر دیا اما جاؤ، تمہیں کتاب نہ تمہیں کافی ہوگی نہ اہل بیت کافی ہوں گے. نبی نے 2 چھوڑے ہیں تو اہل بیت سے قرآن پڑھو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اہل بیت سے قرآن لوگے. نہ اہل بیت کافی ہو سکتے ہیں نہ ہی قرآن. دونوں کو لے کے چلنا ہے. اب اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اس کا کوئی آئیڈیا دنیا کا بڑے سے بڑا محبت کرنے والا نہیں دے سکتا. اس دنیا میں سب سے زیادہ
محبت کون کس سے کرتا ہے؟ بتائیے، کیا والدین سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے اپنی اولاد سے؟ مثال ہے ایک، والدین سب سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے قلب میں وہ جذبہ الفت و محبت رکھا ہے۔ آدمی جب تک بچہ رہتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی باپ وہی ماں کہ جو دنوں میں اور راتوں میں چین سے تمہاری اور ہماری وجہ سے نہیں سو پائے، پھر اب انہیں ہم نظروں میں نہیں لاتے۔ ان کی اہمیت، ان کا وقار، بڑے افسوس کی بات ہے معاشرہ اور سماج ایسا ہے کہ اگر ایک ماں کی آغوش میں، ایک باپ کی تربیت میں 6 بچے آتے ہیں تو تنہا ایک باپ ان 6 کو پالتا ہے، اور جب وہ 6 بڑے ہوتے ہیں تو 6 مل کے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ اور ایسا نہیں ہوتا، نہیں پال پاتے، بڑھ جاتا ہے، 15 دن تم رکھو گے، 10 دن تم رکھو گے۔ سوچو تو صحیح، اگر تمہارے ساتھ بھی والدین نے یہی کیا ہوتا تو کیا یہ وجود ہوتا؟ نہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے والدین۔ اسی لیے رب العزت نے کہا خبردار، عبادت ہوگی تو صرف خدا کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کی اتنی عظمت ہے کہ اپنی عبادت کے بعد اگر کوئی لفظ اس نے صرف کیا تو والدین کا کیا۔ عبادت ہوگی تو فقط اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور خبردار دیکھو والدین کے ساتھ میں احسان کرنا۔ احسان جانتے ہیں؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ عام طریقے سے احسان کی تعریف یہ ہے کہ بھئی میں آیا یہاں مسافر، مثلا میری جیب کٹ گئی، پیسہ گر گیا، تو میں نے کہا یعقوب بھائی ذرا یو پی کے لیے ٹکٹ کروا دیجئے، وہ والا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو یعقوب بھائی ظاہر سی بات ہے جماعت کے باڈی گارڈ ہیں، قوم کے رہبر ہیں۔ باڈی گارڈ اس لیے کہا کہ رئیس القوم خادمہم، قوم کا جو رئیس ہوتا ہے وہی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اگر خدمت کا جذبہ نہیں تو وہ قوم کا رئیس نہیں۔ انہوں نے میرا ٹکٹ کرا دیا، اب میں نے مجمع جمع کیا، خو بڑے میرے محسن ہیں، انہوں نے میرے اوپر احسان فرمایا۔ کیا احسان کیا؟ کہ یو پی تک کا، گھر تک کا ٹکٹ دے دیا۔ اور جب میں نے جس کے سامنے تذکرہ کیا تو اس نے یہی کہا کہ ہاں صاحب یہ تو بہت اچھا احسان کیا انہوں نے، آپ کتنے پریشان ہوتے، کتنی پریشانی سے بچا لیا۔ یعنی ان کی اس عطا کو سب نے کہا احسان احسان احسان، لیکن اسلام نے کہا خبردار یہ احسان نہیں، اگر ہاتھ پھیلانے کے بعد ملے یہ احسان نہیں۔ غور فرمائیے گا احسان محترم، اگر مطالبے کے بعد ملے اسے احسان نہیں کہتے۔ احسان یہ ہے کہ تم احساس کرو اور باپ کے مطالبے سے پہلے باپ کو دے دو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کو تمہارے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اگر ہاتھ پھیلا کے دیا تو نیکی تو ہوگی، احسان نہیں۔ قرآن نے کہا کہ محسن وہ ہے جو باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرے، اور احسان کہتے ہیں بغیر مطالبے کے دے دینا۔ اب اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں ایک ہی لفظ ملتا ہے، ابو طالب محسن اسلام۔ ارے بے غور فرمائیے ذہن محترم، محسن اسلام کون؟ کہ
ابو طالب تم اپنے باپ کے ساتھ احسان کرتے ہو تو سینہ چوڑا کر دیتے ہو. ابو طالب کو محسن اسلام کہا, میں نے نہیں, نبی نے کہا, خدا نے کہا, علی نے کہا. محسن اسلام ابو طالب, اور احسان وہ محسن وہ ہوتا ہے جو مطالبے کے پہلے دے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام نے ابو طالب کے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مانگی, ابو طالب نے بھیک سے پہلے عطا کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور فرمائے وبالوالدین احسانا. خبردار دیکھو والدین کو کبھی احسان میں فراموش نہ کرنا. اللہ تعبدوا الا ایاہ, عبادت فقط میری ہوگی, اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا, فوراً براہ راست فقرہ, کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں. عبادت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کی نیکی ہے. اور خود حدیث ہے, بھری پڑی ہے تاریخ, کہ تم اتنے نااہل ہو والدین کا شکر کیے بغیر اگر ہماری بارگاہ میں سجدہ کرو گے تو ہم اس سجدے کو قبول نہیں کریں گے. ہائے ہائے, آج لوگ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی مرضی مل جائے, کیسے اللہ راضی ہوگا؟ خوش قسمت ہے وہ افراد جن کے والدین ابھی حیات ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم ان کی اطاعت کر کے مجھے خوش کر لو, ان کی اطاعت کر کے, ان کی فرما برداری کر کے, ان پر احسان کر کے مجھے خوش کر لو. اس لیے کہ میری رضا نمازوں میں نہیں, میری خوشی سجدوں میں نہیں, میری خوشی روزوں میں نہیں. اما جب تم اپنے باپ کو راضی نہ کر سکے تو مجھے کیا راضی کر سکو گے؟ اپنی ماں کو خوش نہ کر سکے تو مجھے کیسے خوش کر سکتے ہو؟ لہذا والدین کے ساتھ احسان کرو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سے زیادہ محبت کسی کے سینے میں نہیں ہے, ان سے زیادہ محبت کسی کے سینے میں نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, بات کہیں اور جانی ہے. لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی مصروفیات اور اپنے بچوں میں جب کھو جاتا ہے تو شاید اس کے ذہن سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں. والدین کا پیار بوڑھا نہیں ہوتا. اگر والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کا پیار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھ لیتا ہے, احساس کرتا ہے کہ اب ہم سے محبت نہیں کرتے, اب ہم سے زیادہ لگاؤ نہیں رہ گیا. اور یہ غلط فہمی اس کے ذہن میں جو بٹھاتا ہے وہ وہی حضرت جو روز اول چیلنج دے کے آئے تھے, میں بہکاؤں گا. اور جتنی زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے اتنی زیادہ والدین سے فاصلہ ہوتا چلا جاتا ہے. نتیجے میں ہمارے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں, ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. والدین کی بات کر رہے ہیں, حدیث رسول تو یہاں تک ہے, من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکر کیا ادا کر سکتا ہے؟ اسلام نے کتنے گریڈ کے درجے رکھے ہیں. لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرو, والدین کا بھی شکریہ ادا کرو, ان کے ساتھ احسان کرو. لہذا جب جوان ہو گیا, طاقت آ گئی, بیوی آ گئی, بچے آ گئے, اور اس معاشرے میں بیٹا چاہے کتنا ہی بگڑ جائے مگر دوش بیچاری اسی کو دیا جاتا ہے جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس گھر میں آئی ہوئی, بیوی کے کہنے میں آ گیا. یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے اور بہت اچھی چیز بھی ہے. یہی ایک وہ پوائنٹ ہے
والدین کی محبتیں اپنی جگہ، مگر جب تک زندگی میں عورت کا دخل نہیں ہوتا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچا دی۔ سارا دوش عورت کے اوپر، وہ بیچاری کچھ کرے یا نہ کرے بھگتتی ہے۔ خیر، ایک چھوٹی سی حکایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں پر جوان اولاد کو یہ جب احساس ہو گیا کہ اب باپ ہم سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتا، اتنا پیار نہیں کرتا، ایسی تپتی ہوئی دھوپ تھی، مئی جون کا مہینہ، جو پہلے گھروں کے اوپر ہوتی تھی وہ ٹھیکڑے سے، کیا بولتے ہیں اسے یہاں کی زبان میں، کھپریل جو ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں؟ ہاں بہرحال سمجھ گئے آپ لوگ۔ باپ صحن خانہ میں لیٹا ہوا ہے، بیٹا اوپر چڑھا، کچھ نالیاں ٹوٹ گئی تھیں، ان کو سنبھالنے لگا۔ باپ نے دیکھا دھوپ ہو رہی ہے، شدت ہے، گرمی ہے، برداشت نہ کر سکا، کہا بیٹا ابھی نیچے آ جاؤ، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تب کر دینا۔ وہ حضرت جو یہ سمجھتے تھے کہ اب باپ کے دل میں وہ محبت نہیں رہی جو جب محبت تھی کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، لہذا یہ سنبھالا وہ سنبھالا۔ باپ نے ایک بار کہا بیٹا آ جاؤ، بہت دھوپ ہو رہی ہے، نہیں سنا۔ دوبارہ کہا بیٹا ہمیں برداشت نہیں ہو رہا کہ تم دھوپ میں پسینہ پسینہ ہو رہے ہو، اتنی شدت ہے، ہم 2 لمحے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، آ جاؤ نیچے۔ کہ نہیں بابا ابھی آیا، بس یہ صحیح اور کر دوں، وہ صحیح اور کر دوں۔ باپ بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نور نظر دھوپ میں ہے، تپش میں ہے، گرمی میں ہے۔ اگرچہ جوان ہے مگر ہے تو اسی کا نور نظر۔ لہذا اس نے سوچا کہ کیسے اسے اتاریں، کیسے نیچے بلائیں۔ حجرے میں گیا، اسی کا ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، اپنے پوتے کو گود میں لیا اور صحیح سے جوتا پہن کے دھوپ میں آ گیا اور کہا ہاں بیٹا ذرا وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہاں سے بھی صحیح کر دیجئے۔ بچہ دھوپ میں ہے، باپ کی گود میں، دادا کی گود میں ہے، کہا بیٹا وہ ٹوٹا ہے وہاں سے صحیح کر دو۔ گھبرا گیا، ابھی تو باپ ہمیں نیچے بلا رہے تھے، اب یہ کیا ہوا؟ اب چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیر یہیں رکیں۔ کہا بیٹا یہ سا صحیح کر دو، وہ سا صحیح کر دو۔ اس نے جو دیکھا تو دیکھا کہ میرے بیٹے کو اپنی گود میں لیے دھوپ میں کھڑے ہیں، تڑپ گیا، بلک گیا، اس کی محبت جاگی کہ بابا ہم سب صحیح کریں گے، پہلے ہمارے بیٹے کو سائے میں لے جاؤ۔ غور فرمائیے ذہن محترم، بابا ہم سب ٹھیک کر دیں گے، پہلے ہمارے نور نظر کو سائے میں پہنچا دیجئے۔ کہا کیوں؟ یہ تیرا نور نظر ہے، اپنے نور نظر کا اتنا خیال، تو بھی تو میرا نور نظر ہے۔ غور فرمائیے ذہن محترم، تو تو میرا نور نظر ہے، تجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا تو سوچ تو صحیح، یہ اس بچے کا تجھے اتنا خیال ہے، تو تو میری آغوش کا پروردہ جوان ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے پروردگار اپنے بندوں سے، اس کا اندازہ یہ محبت بھی مثال میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ باپ بیٹے سے جو محبت کرتا ہے، اس محبت کے مقابلے میں توازن نہیں کیا جا سکتا جو محبت ہمارا خالق کرتا ہے، جو ہمارا رب کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ باپ یا ماں کتنی محبت کرے مگر انہیں محبت عطا کی ہوئی ہے۔ سوچو جب جسے محبت مل جائے وہ اتنی محبت کرتے ہیں تو جو خالق محبت ہو، غور فرمائیے ذہن محترم، جو خالق محبت ہو، جس نے والدین کو جذبہ محبت عطا کیا ہو، وہ کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ باپ کی محبت یہ کہ بیٹا دھوپ میں نہ رہ سکے تو کیا خدا کی محبت اس باپ کی متقاضی ہوگی کہ یہ میرے بندے ہیں اشرف المخلوقات، میں انہیں جہنم میں جلا دوں؟ جلائے گا جہنم میں؟ تمہارے باپ کو تھوڑی سی دیر تمہارے سر پر دھوپ برداشت نہ ہو سکی تو وہ کیا جہنم میں تمہیں پھینک دے گا؟
نہیں، بڑے پیار سے بنایا، بڑی محبت سے بنایا، بڑی عقیدت سے بنایا، اور فقط بنایا ہی نہیں بلکہ ملائکہ کو جھکایا اور اتنی محبت کی کہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اس نے تو جنت ہی کو خلق کیا۔ اب یہاں پر نبی کی حدیث آ کے سہارا دیتی ہے کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ غور فرمائے ثانی محترم۔ تو جنت کے بعد خلق کی گئی جہنم، اس حدیث کے ساتھ کہ اگر اللہ کی ساری مخلوق علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم میں بھیجنا کیسا، جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ پتہ چلا جہنم علی کے دشمنی کی وجہ سے خلق کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی جنت کو بانٹنے والے ہیں۔ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو، بانٹنے والے ہو۔ اور پھر دوسری حدیث، حب علی جواز للجنہ، یہ لفظ تو آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانا پہچانا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ عرب کنٹریز میں جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور آتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جواز کسے کہا جاتا ہے۔ عرب میں پاسپورٹ کو جواز کہا جاتا ہے، اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ حب علی جواز للجنہ۔ ہائے اب تو شاید ترجمہ سمجھ جانا چاہیے۔ حب علی جواز للجنہ یعنی علی کی محبت جنت کے لیے پاسپورٹ ہے۔ وہاں چلے گا یہ پاسپورٹ جنت میں۔ کیسے بانٹیں گے علی جنت؟ نبی نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں سمجھانے کی ہیں، سچ یہ ہے کہ ابو الحسن وہاں کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ھذا لی و ھذا لک، جہنم یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ بانٹنے کا اسٹائل یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا۔ یہ تو سب سمجھانے کے لیے کہا گا۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جنت بنائی کس نے؟ خدا نے اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ عطا کسے کرے گا؟ کسے عطا کرے گا؟ وَرَسُولُهُ، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ غور فرمائیے گا، ایک عجیب بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی کی اطاعت پر کیا ملے گی جنت؟ شرط یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ہو۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ اس سے نفرت کرو تو نفرت ہونا چاہیے، اگر نبی نے کہا کہ اس سے محبت کرو تو محبت ہونا چاہیے۔ ہے تو نبی کی اطاعت۔ خلق کس نے کی جنت؟ اللہ نے۔ دے گا کیسے؟ کہ نبی کی اطاعت میں۔ بانٹے گا کون؟ نبی نے کہا علی تم بانٹو گے۔ اب یہ ایک تیسری شخصیت کا دخل ہوا، اس میں انٹری ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، ہوئی کہ نہیں؟ خلق کی اللہ نے، دے گا نبی کی اطاعت میں، مگر بانٹے گا کون؟ قسیم النار والجنہ کون؟ علی علیہ السلام۔ اے پروردگار، جب تو نے بنائی ہے تو تو ہی دے دے،
اتنا لمبا چوڑا سلسلہ رکھا ہی کیوں؟ اچھا اگر تو نہیں دینا چاہتا تو اپنے حبیب سے کہہ دے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، تم دے دو۔ نہ حبیب سے کہا کون دے گا، کہ علی دیں گے، علی بانٹیں گے، خلق مہینے کی اطاعت نبی پہ ملے گی مگر دینے والے علی ہوں گے۔ پروردگار بہت اچھا تھا کہ تو دے دیتا یا نبی سے دلوا دیتا، کہ دیکھو میں ہوں رب العالمین، اگر میں اپنے ہاتھوں سے بانٹنے لگوں تو ہر ایک چیخ چیخ کے کہے گا ہم تو تیرے ماننے والے ہیں، ہم نے تو اتنا تجھے مانا، اتنا مانا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کے علاوہ کسی کو ماننا شرک ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم تو اتنے وحدانیت پرست ہیں، اے پروردگار تو بانٹا ہے ہمیں دے دے، کہ میں ہوں رب العالمین، ہر ایک چیخے گا پکارے گا، مجھے تو سب جانتے ہیں پکارتے ہیں، کہ پھر نبی سے بڑھوا دے، کہ میں رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین، اگر یہ بانٹے گا تو ساری امتیں آ جائیں گی۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو تو مانتے تھے، ہم آپ کی تو اطاعت کرتے تھے، ہم آپ کو تو کلمہ پڑھتے تھے، مگر دوستو اللہ نے کہا توسعی بناؤں گا، میں دوں گا اطاعت نبی پر، بڑھواؤں گا ایسے سے کہ جہاں کافر کیا کوئی منافق بھی نہ بھٹک سکے۔ کوئی منافق بھی بھٹک نہ سکے، اس لیے کہا کہ علی کی محبت میں جنت عطا کروں گا۔ اسی لیے فرمایا اس کے ذریعے سے بڑھوائی جائے گی جنت، کہ جہاں بات کافر اور مشرک کی نہیں ہے، کوئی منافق بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ بس دوستو آل محمد علیہ السلام کی پیروی، نبی کی اطاعت، خدا کی اطاعت اس شرط پر ہونا چاہیے کہ پہلے والدین کو خوش کر لو پھر خدا خوش ہوگا۔ محبتیں جتنی زیادہ بانٹو اتنی ہی کم ہیں۔ جنت یہاں بنا سکتے ہو، جیسے ماحول سے نکل کے جاؤ گے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف بات ہے کہ تمہیں اس کے اپوزٹ ماحول وہاں دے۔ جیسا تم ماحول یہاں اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی ماحول تمہیں وہاں ملے گا۔ اب اگر تمہیں یہاں پر جنتی ماحول پسند ہے تو جنت تمہاری ہے، اور اگر یہاں پر یہ ماحول تمہیں پسند نہیں تو یہ اللہ تمہیں کسی اور ماحول میں وہاں نہیں رکھے گا، وہی ماحول میں رکھے گا جسے تم اپنانا چاہتے ہو۔ لہٰذا ہمیں سبق لینا چاہیے، درس لینا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے، خصوصاً ان ایام میں ہمیں ان اپنی کمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر حسین کے حوالے سے بھی یہ 10 دن ہمارے گزر گئے اور ہمارے بچوں تک کوئی میسج، اصلاحی میسج نہ پہنچ سکا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین کا وہ اثر، وہ ثواب، وہ مقاصد ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی کربلا، آج کے بھائیوں کو دیکھو اور کربلا کے بھائیوں کو دیکھو، آج کے بہن اور بھائیوں کو دیکھو اور کربلا کے بہن اور بھائیوں کو دیکھو۔ اگر ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی سکینہ بنت الحسین، چھوٹا سا بھائی علی اصغر، لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ 3 دن جو اصغر پیاسے رہے ہیں، جتنا بے قرار ام رباب ہوتی تھیں اتنی ہی زیادہ بے قرار جناب سکینہ رہتی تھی۔
ماں کہتی تھی میرا بیٹا پیاسا ہے، بہن کہتی تھی میرا بھائی پیاسا ہے۔ بس دوستو آپ آمادہ ہو گئے آنسو بہانے کے لیے۔ آج 6 محرم کی شب ہے، 5 محرم ختم ہو گئی، اور ہم اور آپ اس ماں کو پرسہ دینے کے ارادے سے آئے ہیں کہ کربلا میں جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے کے ہیں علی اصغر، رجب سے لے کے محرم تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت حضرت علی اصغر کے فوراً بعد حسین کا قافلہ مدینے سے چل گیا ہے۔ منتظر تھے اس مہمان کی آمد کے۔ سب شہید ہو گئے، ایک آخری نذرانہ حسین کے پاس ہے۔ کون سا نذرانہ؟ 6 مہینے کا لال، مگر قسم خدا کی کیا جوہر دکھائے ہیں حضرت علی اصغر نے کربلا کے میدان میں۔ جو کام اکبر اپنی جوانی کے بلبوتے پہ نہ کر پائے، جو کام عباس اپنی بہادری کے بلبوتے پہ نہ کر پائے، وہ 6 مہینے کے اصغر نے کر کے دکھا دیا۔ کون سا کام؟ کہ دشمنوں نے اکبر پر حملہ کیا، نیزہ مارا، چلے گئے، عباس کے بازو کاٹے، سر پر گرز مارا، چلے گئے، لیکن یہ 6 مہینے کا مجاہد اتنا وزنی تھا، اتنا وزنی تھا، پہلے سب کو اپنی ہنسی سے رلا کے گیا۔ فوج یزید دہل گئی ہے، وہ کام کیا ہے، وہ تاریخ مرتب کی ہے حضرت علی اصغر نے، 6 مہینے کا سن۔ لہٰذا جب سب شہید ہو گئے تو حسین ایک بلندی پہ آئے اور آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کرنے والا میری نصرت کو آئے۔ عزیزو ابی علی کا یہ شعر پلٹ کے آیا تھا بلندی سے، کہ جب خیمے کے دروازے پہ آیا تو دیکھا بیویوں میں ایک کوہرام بپا ہے۔ در خیمہ پر آواز دی، زینب کیا ہو گیا، کیسا شور ہو رہا ہے؟ بھائی کی موجودگی میں آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اب ماں جائے آپ کی آواز استغاثہ سے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ماں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اکبر کروٹیں بدل رہا ہے، بہن آگے بڑھ کے اٹھانے کی کوششیں کرتی ہے، اکبر اصغر کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں نے خود ماں جائے کوشش کی، لیکن اصغر کسی کی گود میں نہیں آئے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین آگے بڑھے کہ بہن اب ہٹ جاؤ، وہ وقت آ گیا کہ میں اصغر کا مقصد سمجھ گیا، لاؤ میں اپنے لال کا مقصد جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ آگے بڑھے اور جیسے ہی ہاتھ پھیلائے، جیسے ہی خوشبو امامت کو اصغر نے محسوس کیا، ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ آپ سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جو فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی بیویوں اور ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ عزیزو یہ فقرہ بہت گراں فقرہ ہے، اس کو برداشت کر لینا، مجھے معاف کر دینا۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، کسی بی بی سے کچھ نہ کہا، سر جھکایا، دروازے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ سب حسرت سے دیکھتے رہے، مگر رباب کو برداشت نہ ہوا، آگے بڑھی، ابا کا دامن پکڑا کہ والی و وارث کچھ کہا بھی نہیں، کہاں لے کے جا رہے ہو میرے نور نظر کو؟ وارث کدھر؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
حسین نے جذبات کو قابو میں کیا، مڑے مڑ کے آہستہ سے کہا رباب میں تیرے بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، 3 دن سے تیرا بچہ پیاسا ہے، میں کہیں اور نہیں لے جا رہا، تیرے بچے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ رباب نے کہا والیو وارث اگر پانی پلانے لے جا رہے ہیں تو خدا حافظ لے جائیے۔ ابھی ایک قدم حسین آگے بڑھے تھے، پھر رباب نے روک کے کہا والی کون میرے اصغر کو پانی دے گا جسے اکبر کی جوانی پہ رحم نہ آیا، جسے انو محمد کے بچپنے پر رحم نہ آیا، وہ میرے 6 مہینے کے بچے پر کیا رحم کرے گا؟ حسین نے فقرہ کہا رباب گھبرانا، یزید کے لشکر میں کوئی تو صاحب اولاد ہوگا، کسی کا تو اصغر کے برابر بیٹا ہوگا، کسی کو تو تیرے نور نظر پر رحم آئے گا۔ عزیزو سنے، مجلس تمام ہو رہی ہے، ام رباب کو دل کھول کر پرسہ دے لیجئے، اس لیے کہ سب کچھ لٹا دیا ہے ام رباب نے کربلا میں، جو کچھ بچا تھا وہ مدینے نہیں گیا، کوئی شام کے قید خانے میں چھوٹ گیا ہے ام رباب سے۔ علی اصغر کو لے کے چلے حسین، رباب بیٹھ گئی، حسین آگے چلے، شدت دھوپ کو دیکھا، حسین امام بھی تھا، باپ بھی ہے حسین کربلا میں، اپنے معصوم بچے پر اپنی ابا کا سایہ کر لیا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کچھ اپنی آغوش میں ڈھک کر لا رہے ہیں، شاید تھک گئے، اب سب کچھ لٹ گیا، حسین قرآن لا رہے ہیں تاکہ فیصلہ کر لیں۔ حسین قریب آئے، کہا دشمنوں حسین قرآن نہیں، قرآن کا ایک پارہ لے کر آیا ہے، حسین قرآن کا ایک پارہ لے کر آیا ہے، یہ کہہ کے اپنے دامن کو ہٹایا، دشمنوں نے کملایا ہوا چہرہ دیکھا، سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھے، پریشان ہو گئے۔ یہ حسین کا وہ عظیم ہتھیار ہے کربلا کے میدان میں جس نے ظالم کی فوج کو رلا دیا ہے۔ عزیزو سنے، حسین نے سوال کیا دشمنوں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کے ہونٹ پر پپڑی جم چکی، اس کا گلا بھی خشک ہو گیا، تم میں سے کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کا علی اصغر کے برابر کا بچہ ہوگا، کوئی تو صاحب دل آگے بڑھے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دے۔ کوئی جواب نہ آیا، 3 مرتبہ حسین نے ان فقروں کو دہرایا، جب کوئی جواب نہ آیا تو کہا علی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، میرے لال اپنی حجت تمام کر۔ اصغر نے اپنی زبان کو لبوں پہ پھرا کے پانی کا مطالبہ کیا، فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہوا، ایک آواز گونجی اینا اینا حرملا، حرملا کہاں ہے؟ جب حرملا سامنے آ گیا تو کہا اختا کلام الحسین، اگر حسین کا یہ کلام یوں ہی جاری رہا تو کربلا میں انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا، لہٰذا ان کے کلام کو قطع کر دے۔ کیا کیا حرملا نے؟ مورچہ سنبھالا، کاندھے سے ترکش اتارا، کمان اتاری، ترکش سے تیر نکالا اور اصغر کے گلے کا نشانہ لیا۔ حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حرملا نے جیسے ہی کمان کو چلانا چاہا اس کے ہاتھ لرزنے لگے، تیر زمین پر گر گیا۔ پھر ایک آواز گونجی حرملا کیا کر رہا ہے، جلدی کر۔ پھر حرملا نے کمان اتارا، ترکش سے تیر نکالا،
پھر علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا دوبارہ بھی ہرملہ کے ہاتھ کانپے, تیر گر گیا, کمان چھٹ گیا. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. پسر صاحب نے غصے میں کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے لشکر میں سب سے زیادہ نشانے والا کون ہے تو ہم فخر سے تیرا نام لیتے ہیں. آج تجھے کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹا سا گلا تجھ سے چھیڑا نہیں جاتا. ہرملہ کھڑا ہو گیا. او ظالم, جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا. کیا دیکھ رہا؟ جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں, کبھی محمد مصطفیٰ, کبھی علی مرتضیٰ, کبھی فاطمہ زہرا. اے ہرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ حضرتکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سنیں عزادارو, ظالم کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. 4تھی مرتبہ ہرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا, پوری طاقت سے نشانہ لیا. مقتل میں یہ روایت جب میں نے پڑھی تو یقین جانیے کہ بہت دیر تک میں خاموشی کے ساتھ آنسو بہاتا رہا. روایت یہ پڑھی کہ جو ہرملہ نے تیر چلایا تھا وہ اصغر کے وزن سے 10 گنا زیادہ تھا. اللہ اکبر. 6 مہینے کے بچے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تیر بھار کا تیر. ہرملہ نے تیر چلایا, اصغر نے ہمت کے اپنے گلے پہ لیا. اصغر میں اتنا جسارت, اتنی جسہ, اتنی طاقت نہیں تھی کہ تیر کو روک سکے. تاریخ نے لکھا کہ تیر اتنا وزنی تھا, اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے وقت ہوا. فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ہمت کر رہ گیا. حضرتکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزو سنیں, فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین نے تیر نکالا, لاش علی اصغر کو اٹھایا. یہ پہلا لاشا نہیں ہے جو حسین اٹھا رہے ہیں. اگر آپ اس فکر تک پہنچ گئے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو یقیناً آپ کے آنسو روکے سے بھی نہ رکیں گے. حسین یہ کربلا کے میدان میں پہلا جنازہ نہیں اٹھا رہے, آخری جنازہ اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے اکبر کا لاشا اٹھایا, قاسم کے پامال ٹکڑے اٹھائے, عباس کے بازو لائے, اونو محمد کے جنازے اٹھائے. مگر راوی نے لکھا, کوئی روایت نہیں نہ لکھتی کہ کسی کے بھی لاشے کو حسین اٹھا کے آگے اور پیچھے ہوئے ہو. یہ تنہا اصغر کا لاشا تھا کہ کبھی آگے بڑھے انا للہ, کبھی پیچھے ہٹے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کیا جنازہ بھاری تھا؟ کا جنازہ بھاری نہیں تھا, آگے بڑھتا تھا, ہمت کرتا تھا کہ ماں کو دیدار کرا دوں, پھر لوٹتا تھا کیسے دیدار کراؤں, پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. رباب کو کیا جواب دوں گا, سکینہ کو کیا بتاؤں گا. حضرتکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزادارو سنیں, 7 مرتبہ حسین آگے پیچھے ہوا ہے. عاشور کو آپ سب اعمال کرتے ہیں, وہ حسین کی وہی سنت ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. ایک بار
پختہ ارادہ کیا کہ آخری وقت ہے، کیوں ماں کو اور بہن کو دیدار سے محروم کراؤں۔ آ گئے حسین در خیمہ پر، سوچتے رہے کہ کیا کہوں، کسے پکاروں۔ عزیزو، آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹی سی بچی ہے تو آپ میری اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹی سی بچی ہے اور آپ دروازے سے کسی گھر والے ممبر کو آواز دیتے ہیں تو وہ آئے نہ آئے لیکن بچی پہلے آ جائے گی، کہہ رہے یہ تو میرے بابا کی آواز ہے، میرا بابا آ گیا۔ بچی یہ کہتی ہوئی اندر باہر آ جائے گی، فوراً سب سے پہلے دروازے پہ آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے کانوں میں آپ کی آواز جانا چاہیے۔ عزیز و حسین یہی سوچ رہا تھا کہ کسے بلاؤں، کیا کہوں، کسے آواز دوں۔ ایک مرتبہ آہستہ سے